بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیسن کی روٹی موٹاپے سے لے کر شوگر کے مریضوں تک کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ اس کا روزانہ استعمال زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ بیسن چنوں سے بنتا ہے اور چنے غذائیت کے لحاظ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بیسن نیوٹریشنز یعنی معدنی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں آئرن، پوٹاشیم، زنک، میگنیز، کیلشیم، وٹامن B6 اور فائبرز کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ بیسن کے آٹے کی روٹی کے استعمال سے صحت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بیسن غذائیت کا خزانہ ہے، لیکن بیسن میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیسن کی روٹی بہت اعلیٰ اور فائدہ مند ہے۔ موٹاپے کا شکار لوگ گندم کے آٹے کی روٹی کے بجائے بیسن کے آٹے کی روٹی استعمال کریں تو ان کا وزن بہت جلد کم ہوگا، کیونکہ بیسن کے آٹے کی روٹی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کھانے کے بعد آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ تھائرائڈز، TCOD، TCOF ان سب کے لیے بیسن کی روٹی بہت فائدہ مند ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ بیسن آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کی روٹی کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جسم میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ جب جسم میں خون اور آئرن کی کمی نہیں پائی جائے گی تو چہرے پر نکھار آئے گا۔ بیسن کی روٹی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ناشتے میں بیسن کی روٹی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بیسن کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا۔ بیسن میں قدرتی خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ جسم سے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کولیسٹرول لیول جسم میں بڑھ گیا ہو تو دوپہر کو بیسن کی روٹی کھانے سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کولیسٹرول لیول متوازن ہونا شروع ہو جائے گا۔ بیسن کی روٹی دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دل کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہے، کیونکہ دل کی 80% بیماریوں کی وجہ یا تو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یا کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی مقدار۔ اس لیے بیسن کی روٹی کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کی مقدار نہیں بڑھے گی، اس لیے دل صحت مند رہے گا۔ بیسن کی روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے۔ بیسن کی روٹی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے 3 طرح سے فائدہ مند ہے۔ پہلا یہ کہ بیسن کی روٹی خون میں گلوکوز کی مقدار کو نہیں بڑھاتی۔ یہ شوگر مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ ان کی شوگر ایک دم سے نہیں بڑھتی۔ دوسرا، اس میں وٹامنز اور منرلز شوگر کے مریضوں کے لیے بالکل ٹھیک مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس روٹی کے استعمال سے شوگر کے مریضوں کو بھرپور غذائیت ملتی ہے۔ بیسن کی روٹی جسم کو کمزور ہونے سے بچنے کے لیے مدد دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ بیسن کا استعمال لبلبے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے لبلبے کو طاقت ملتی ہے۔ کمزوری محسوس ہونے، تھکاوٹ محسوس کرنے یا ایسا محسوس ہو جیسے جسم میں جان نہیں رہی تو اس میں بھی دوپہر کے وقت بیسن کی روٹی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ بیسن کی روٹی لمبے عرصے تک توانائی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے لمبے عرصے تک توانائی کی کمی نہیں ہوتی۔ لمبے عرصے تک تھکاوٹ کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ تھکے رہتے ہیں وہ دوپہر کے وقت اور کچھ نہ کھائیں، بس بیسن کی روٹی استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی معدے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، کیونکہ یہ کھانے کے لحاظ سے لائٹ ہوتی ہے، اس لیے ہضم کرنے میں بہت زیادہ آسان رہتی ہے۔ جن لوگوں کو ہاضمے کی خرابی ہے یا ہاضمہ کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے، تو بیسن کی روٹی کا استعمال ان کے لیے بہت مفید ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بہتری محسوس ہوگی، کیونکہ اس روٹی کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور معدہ اپنے آپ کو جلد ہی ٹھیک کرنا شروع کر دے گا۔ گیس اور تیزابیت میں بھی بیسن کی روٹی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ مندرجہ ذیل طریقے سے بنائی گئی روٹی کمزور ہاضمے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کو صحت یاب کرنے میں بھی مدد کرے گی۔ بیسن میں بھرپور مقدار میں پایا جانے والا کیلشیم ہڈیاں اور دانت مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بیسن کی روٹی کے استعمال سے دانتوں اور ہڈیوں کے تمام مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اس روٹی کو مسلسل 1 مہینے تک روزانہ دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے 4 سے 5 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ بیسن ایک مشہور غلہ چنے کا آٹا ہے۔ اس میں آکزیلک ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ چنوں اور اس کے آٹے کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ سبز چنا گرم و تر درجہ اول ہوتا ہے، جبکہ خشک چنا گرم و خشک درجہ دوم ہوتا ہے۔ خشک چنے کے آٹے کو بیسن کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 چھٹانگ سے 1 پاؤ تک ہے۔ بیسن کے فوائد۔ بیسن کے تقریباً وہ تمام فوائد ہیں جو چنے کے ہوتے ہیں۔ کثیر الغذا ہوتا ہے، بدن کو فالتو مادوں سے پاک کرتا ہے۔ بیسن سے طرح طرح کی نہ صرف غذائیں تیار کی جاتی ہیں بلکہ بہت سے مٹھائیاں بھی بنتی ہیں۔ بدن کو فربا کرتا ہے۔ بیسن اور مہندی کو ہم وزن لے کر بدن پر مل کر نہانا خشک و تر خارش میں مفید ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت کے نکھار کے لیے
بیسن کا اپٹن بنایا جاتا ہے، جگر و تحال و گردے کا صدا کھولتا ہے اور جلا کرتا ہے، طبیعت کو نرم کرتا ہے، جسمانی اصل حرارت کو قوت دیتا ہے، خون سالے پیدا کرتا ہے اور خون کو صاف بھی کرتا ہے، آواز کی خرابی کو دور کرتا ہے، صفراوی اور سدادی بیماریوں میں بہت مفید اور پیشاب خوب لاتا ہے۔ بیسن سے چٹپٹے پکوڑے، دہی بڑے، پکوڑیاں اور دیگر کھانے بنائے جاتے ہیں۔ بیسن میں حیاتین الف، بے اور جیم ہوتے ہیں۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کو بیسنی روٹی کھلانا بہت مفید ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹانک ہمراہ 20 دانہ مغز بادام، صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا چاقو چوبند رہتا ہے۔ پیٹ کے بڑھنے کو روکنے کے لیے صبح ناشتے میں روٹی کا ناشتہ کیا جائے اور رات کو موسمی سبزیاں سادہ یا گوشت میں پکا کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بار بار نزلہ زکام کے مریضوں کو بھنے ہوئے چنوں کا آٹا 1 چٹانک، مغز بادام 10 دانے، سونف آدھ تولہ اور تخم خشخاش 3 ماشا، ان تمام اشیاء کو رگڑ کر ملا لیں، پھر ہلکی آگ پر 5 تولے چینی ملا کر بھون کر رکھ لیں۔ روزانہ صبح 2 بڑے چمچے استعمال کریں اور موسم کے مطابق گرم یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھائیں، بے حد مفید ہے۔ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور سر چکرانے میں بھی بے حد مفید ہے۔ کولیسٹرول اور فالتو گندے مواد بھنے ہوئے چنے کھانے یا پھر بیسنی روٹی کے متواتر استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ قدرے قابض اور دیر ہضم ہے، اپھارا پیدا کرتا ہے، جس کی اصلاح کے لیے گھی کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ نوٹ: کثرت سے بیسن کی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بن جانے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے مناسب مقدار میں ہی چنوں یا بیسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں بیسن سے روٹی بنانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ نمبر 1۔ اجزاء: آئل 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، بیسن آدھا پاؤ، لال مرچ حسب ذائقہ، سبز دھنیا 1 چمچ بڑا، زیرہ آدھا چائے کا چمچ، سوکھا دھنیا آدھا چائے کا چمچ، اجوائن آدھا چائے کا چمچ، پیاز 1 عدد چھوٹا، سبز مرچیں 2 سے 3 عدد پیس لیں۔ ترکیب: بیسن میں تمام مسالے، پیاز اور دھنیا شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، اس کو پانی سے اچھی طرح آہستہ آہستہ گوندھ لیں اور اس کو تھوڑا پتلا رکھیں، پھر توے کو چولہے پر رکھ دیں اور گرم ہونے پر بالکل ہلکا سا آئل توے پر لگا دیں اور انڈے کی طرح بیسن کے آٹے کو توے پر ڈال کر چمچ کی مدد سے پھیلا لیں۔ دوسری روٹی کی طرح پیڑا نہیں بنانا بلکہ اس آٹے کو پتلا رکھنا ہے، ہلکی آنچ پر پکنے دیں، جب تھوڑی سخت ہو جائے تو سائڈ بدل دیں، جب دوسری سائڈ سے بھی تھوڑی پک جائے تو اسے پلٹ کر اس کے اوپر تھوڑا گھی یا آئل لگا کر پکا لیں، جب اچھی طرح پک جائے تو دہی کے ساتھ کھائیں۔ بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ نمبر 2۔ اجزاء: گیہوں کا آٹا 1 پیالی، بیسن 3 پیالی، ہرا دھنیا 1 گٹھی باریک کٹا ہوا ہو، ہری مرچ 4 عدد یہ بھی باریک کٹی ہوئی ہو، لال مرچ پسی ہوئی 1 کھانے کا چمچ، سفید زیرہ آدھا چائے کا چمچ، پیاز درمیانی 1 عدد، آملیٹ پیاز کی طرح کٹی ہوئی ہو، نمک حسب ذائقہ اور گھی 1 پکانے والا چمچ۔ ترکیب: سارے مسالوں کو آٹے اور بیسن میں اچھی طرح ملا کر گوندھ لیں، یہ دھیان رہے کہ پانی زیادہ نہ ملائیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر روٹی بنا لیں۔ توے کی روٹی جب سوکھ جائے تو اتار کر تھوڑا سا کچا گھی لگا لیں۔ بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ نمبر 3۔ درکار اجزاء: بیسن 3 کپ بڑے، پیاز 1 بڑا، لہسن 3-4 جوئے، خشک دھنیا 3 کھانے کے چمچ، سبز دھنیا اور سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی، پودینہ اور خشک میتھی تھوڑی سی، گندم کا آٹا جو گھر میں عام استعمال ہوتا ہے 1/3 کپ ہو، پانی حسب ضرورت، نمک مرچ ہلدی حسب ضرورت۔ ترکیب: سب سے پہلے پیاز کاٹ کے پیس لیں، چاپر یا گرائنڈر میں، لہسن بھی پیس لیں، خشک دھنیا بھی پیس لیں، بالکل باریک نہیں پیسنا۔ اب بیسن اور گندم والا آٹا ایک برتن میں مکس کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے چمچ سے مکس کرتے جائیں، ساتھ ہی باقی ساری چیزیں بھی ڈال کے مکس کر لیں۔ آپ نے اچھی طرح سے بیسن کا آٹا اور ساری چیزیں مکس کرنی ہے اور گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں۔ پانی میں گھول کر اتنا گاڑھا بنانا ہے جیسے بہت گاڑھا سا ملک شیک یا پھر چاولوں والی روٹی کا آٹا ہوتا ہے۔ 5 منٹ رکھ دیں۔ توے پہ پہلے تھوڑا سا گھی ڈالیں، پھر 1 بڑے چمچ سے بھر کے وہ مکسچر ڈالیں اور جلدی سے روٹی کی شکل میں پھیلا دیں گول گول۔ ایک سائڈ پک جانے پہ سائڈ چینج کر کے دوسری طرف گھی لگا کے اب پراٹھے کی طرح بنا لیں۔ اس کے ٹوٹنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، اگر روٹی ٹوٹ رہی ہو تو تھوڑا سا گندم کا آٹا اور مکس کر لیں، نمک مرچ ٹیسٹ کر لیں اور چٹنی دہی لسی کے ساتھ سرو کریں۔ اس کی تاثیر گرم ہونے کی وجہ سے اسے ٹھنڈی چیزوں یعنی لسی دہی وغیرہ کے ساتھ سرو کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔